یہ ہے قرآن کا انداز بیان، اور اس طرح کی جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے سعودی اور مصری اور اردنی اور اماراتی نصاب کتب سے یہ آیتیں خارج کروا دیں۔ آج نہیں، کئی سال پہلے پورا نصاب بدل دیا کہ جو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں وہ قرآن کی یہ آیتیں نہ پڑھیں۔ قرآن میں تحریف کا جرم ان بدماش حکمرانوں نے، ان کافروں نے، ان خبیثوں نے، ان شیطانوں نے اور ان یہودی ملعونوں کے پیخانوں نے کیا۔ انہوں نے نصاب بدلا، انہوں نے نظام بدلا، انہوں نے ملک کی سیاست بدلی، انہوں نے جزیرۃ العرب کو صہیونیوں اور صلیبیوں کا اڈا بنایا۔ یہ خبیث اور مجرم مسلمانوں تمہارے حاکم نہیں ہیں، یہ تمہارے دشمن، یہ صہیونیوں کے بندے، یہ صلیبیوں کی اولاد، یہ ابلیس کے پجاری ہیں، یہ دجالی نظام کا انتظام کر رہے ہیں۔ کبھی بھی ان کے بیانات سے متاثر مت ہونا، ان کی جھوٹی باتوں سے متاثر مت ہونا۔ یہ مسلسل یہودیوں کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ غزہ کے اور فلسطین کے عوام کو قتل کرنے میں شریک ہیں۔ یہ ان کو بھوکا مار رہے ہیں، یہ ان کو بموں سے مار رہے ہیں، یہ ان کو میزائلوں سے مار رہے ہیں۔ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس میں مصر شریک ہے، سعودیہ شریک ہے، اردن شریک ہے، امارات شریک ہے۔ اس لیے یہ یہودی ہیں، یہ صلیبی اور صہیونی ہیں، ہرگز ان کو مسلمان مت سمجھنا، خادم الحرمین شریفین مت استعمال کرنا، ولی العہد کے لیے دعا مت کرنا، بد دعا کرو کہ اللہ ان مجرموں کا خاتمہ کر دے، اللہ زمین کو ان سے پاک کر دے، اللہ جزیرۃ العرب کو ان سے آزاد کر دے، اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما، غزہ والوں کی مدد فرما۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں وہ بموں سے بھی مارے جا رہے ہیں، گولیوں سے بھی بھونے جا رہے ہیں، بھوک سے بھی ان کی موت ہو رہی ہے، اور ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اگر کچھ بول بھی رہے ہیں تو یورپین ممالک، اسپین بول رہا ہے اور فرانس بھی کچھ بولا ہے جو اصلاً تو بدماش ہے، اور کچھ برطانیہ بھی بولا ہے۔ کچھ شرم آنے لگی ہے اپنی آبادی سے، اپنے لوگوں سے، تو وہ کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ اسرائیل نے اگر جنگ بند نہیں کی تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ کم از کم یورپین ملکوں میں یہ صدا اٹھ رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن یہ عرب کے خبیث ملک، یہ مجرموں کے ملک، یہ بدماشوں کے ملک، یہ منافقوں کے ملک، یہ آل سعود آل نہیان کے ملک، یہ سیسی کا ملک، اور یہ عبداللہ کے نام سے اردن کے بادشاہ کا ملک، یہ بدتمیزوں، بیہودہ گوں اور یہودی ملعونوں کے ملک ہیں۔ اگر یہاں کے عوام ان کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوئے تو سارے عوام پر عذاب آئے گا، قوم عاد کی طرح آئے گا، قوم سمود کی طرح آئے گا، قوم لوط کی طرح آئے گا، قوم شعیب کی طرح آئے گا۔ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈھیل دی جا رہی ہے۔ فرعون نے ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا، ڈھیل دی جاتی رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اس کو بحر احمر کی آبنائے میں ڈبویا گیا۔ اسی طرح دنیا کی قوموں کو اتنی ڈھیل دی گئی، اتنی ڈھیل دی گئی کہ ایک انسان کی عمر گزری، دوسری کی گزری، تیسری کی گزری، حضرت نوح کو 950 سال گزرے اور قوم کو ڈھیل دی جاتی رہی۔ آخر میں پھر طغیانی ایسی ہوئی کہ بس ساری آبادی کو ختم کر دیا گیا، تنکوں کی طرف بہا دیا گیا۔ لیکن بہت دیر سے عذاب آتا ہے، لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ قرآن پاک کہتا ہے حتی اذا استیأس الرسل، پیغمبر مایوس ہونے لگتے ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر جھوٹی دھمکیاں دیتے ہیں، عذاب سے ڈراتے ہیں، سب جھوٹ ہے، کچھ حقیقت نہیں۔ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا، جب جان حلق میں آ جاتی ہے، حالات مایوسی کے ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونا ہوانا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے اس وقت میری مدد آتی ہے۔
اب وہ کس کس طرح آتی ہے، کیسے کیسے پوری قوموں کو تباہ کیا جاتا ہے اور ایمان والوں کو نجات کیسے دی جاتی ہے، یہ اللہ دکھاتا رہا ہے۔ پوری تاریخ انسانی مثالوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ فتح نصیب فرمائے گا اور یہ منافق عرب مارے جائیں گے، کھدیڑے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، عذاب الہی بھی ان کو مارے گا اور عذاب انسانی میں بھی یہ تباہ کیے جائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، جتنی کڑوی لگے۔ جو بدماش ناصبی ہمارے درمیان ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے دجالی فرقے کی وجہ سے اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ خبیث اہل سنت نہیں، یہ منافق ہے، مجرم ہے، یہ خبیث ہے، یہ ظالم ہے، یہ قاتل ہے صحابہ کے، یہ قاتل ہے تابعین کے، یہ قاتل ہے اہل بیت کے۔ کبھی ان سے دھوکہ مت کھانا۔ یاد رکھنا حقیقتوں کو جو قرآن میں صاف طور پر بیان کی گئی ہیں اور احادیث میں بھی ان کی صراحت کر دی گئی ہے۔ تو یہ مجرم خبیث جو بات کرتے ہیں عظمت صحابہ کی، یہ مجرم قرآن کے محرف ہیں، یہ حدیثوں کے منکر ہیں، یہ سچی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو قاتل ہیں صحابہ کے ان کو یہ مجرم اور خبیث اور بیہودہ بچانا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی ان پر لعنت طے شدہ ہے، ان کا خاتمہ طے شدہ ہے۔ یہ دجالی دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ دجال نکلے گا تو سب سے پہلے یہ اس کے ساتھ ہوں گے، اور مہدی جب تشریف لائیں گے تو پہلے انہی کا خاتمہ کریں گے۔ ابتدا جیسے قیامت میں اس جھوٹے عالم سے، اس جھوٹے سخی سے، جھوٹے بہادر سے ہوگی جس نے اللہ کے لیے کام نہیں کیا تھا، جہاں ابتدا ان سے کی جائے گی، ویسے اس امت میں ناصبیوں سے ابتدا کی جائے گی، اور حضرت مہدی کا لشکر پہلے ان کا صفایا کرے گا، پھر دوسروں کا نمبر آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔